وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ پھر ان کے جرائم کے اوپر بنی اسرائیل کے ربا شروع کر دیا انہوں نے. دیکھیے یہ بھی آیت نمبر 130 تھی سورہ آل عمران کی، جس میں بہت تفصیل سے ربا کا تذکرہ تھا. ربا کی آیت تھی جہاں پر یہ کہا گیا کہ اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، ربا. پھر اس میں اور بھی ربا کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اور پھر وہاں پر ربا کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے تفصیلات دی تھی کہ ربا کیا ہے. ربا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کسی اور لینگویج میں، کسی زبان میں دنیا کی. ہمارے ہاں اسے سود کہا جاتا ہے، یا انگلش میں انٹرسٹ کہہ دیا جاتا ہے، بیاج کہہ دیا جاتا ہے ہندی میں. یہ بیاج، یہ ربا نہیں ہے. یہ ربا لفظ کے اندر دیکھیے، رب یہ مادہ جو ہے بڑھنا، ایک برے طریقے سے بڑھنا ہے. ربوبیت یہ بڑے غلط طریقے سے کسی کے پاس بڑھ رہا ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس کے معنی بھی پرورش، پروان چڑھنا. یہ ایک اچھے طریقے سے، صحت مند طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ اس کا بالکل ریورس ہے، لیکن یہ بڑھنے کا مادہ جو ہے وہ دونوں کے اندر ہے. تو یہ ربا جس لفظ سے بنا ہے اس کی بہت تفصیل کے ساتھ میں، اگر آپ واپس اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے، غالباً 2 مرتبہ میں وہ پورا ہوا تھا، تو پھر واپس ادھر جا کر دیکھیں. آیت نمبر 130 تھی شاید وہ، اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا، یا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو. یہ ربا ہے کیا؟ یہ بہت تفصیل کے ساتھ میں بتایا تھا، ثبوتوں کے ساتھ میں سارے. اس کے اوپر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. بعض جگہ بہت دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہے. بعض نے ہر چیز جائز کر دی، بعض نے جو ہے وہ ربا جن چیزوں کو کہا تو اس سے ایک اصول جو ہے وہ ٹکراتا ہے تمام طرح طرح کی چیزوں سے. مثلا یہ کہ آپ نے کسی کو کچھ روپیہ دیا، اب اس روپے سے بڑھا کر لے لیں گے تو ربا ہو جائے گا. ایک ڈیفینیشن آئی، اس سے اگر بڑھا کر لیا تو ربا ہو جائے گا. یا اپنا کیپٹل لگایا، نفع نقصان میں شریک نہیں کیا تو ربا ہو جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں سب ڈیفینیشن جو جتنی بیان کی جاتی ہیں، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے حدیثوں کے اندر. مثلا یہ کہ اگر اپنا مال لگایا، نفع نقصان سے مطلب نہیں، ہم لے لیں گے، تو پھر یہ جو بٹائی پر زمینیں دیتے ہیں، یہ کہ بھائی آدھا دے دینا ہمیں، اپنا خرچ کرنا ہے، لگانا، یا جو بھی شرطیں طے ہو جائیں، خرچ چاہے یہ بھی کچھ کر لیں. ورنہ عام طور سے یہ ہے کہ کرنا فصل کا آدھا ہمارا، یا جتنا بھی شیئر طے ہو، عام طور سے تو لوگ آدھا طے کرتے. تو اس میں دینے والے نے کیا کیا؟ اس نے تو لے لیا، اس کو چاہے جتنا نقصان ہو گیا ہو کھیتی کرنے والے کو. تو پھر یہ کھیتی میں نہیں ہوگا، یہ جائز ہے. اور کھیتی میں نہیں ہوگا، وہ ویسے پیسے دیں گے کہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کا کام چلے گا، وہ بزنس کر لے گا، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا، اور اس کے بعد پھر اس سے جو منافع ہوگا اس منافع میں سے آپ کو دے گا وہ. تو وہاں پر اگر کیپٹل اس شکل میں کوئی لگاتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہمیں نقصان نہیں چاہیے، تو وہ حرام ہو جائے گا. اس شکل میں کہیں لگاتا ہے. اور سمپل چیزوں کے اوپر آ جائیں، کرائے کی جگہ آپ نے تو بنا دیا، بنانے کے بعد دے دیا، اب ہر مہینے فکس لے رہے ہیں اس سے، آپ کا کیپٹل باقی ہے، اتنا کا اتنا باقی ہے. اب آپ ہر مہینے جو ہے وہ 5,000 روپے لیتے چلے جا رہے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں جو جگہ جگہ کلیش کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں. دیا کسی کو ادھار پر اگر دیا، لیکن پہلے سے بتا دینا کہ ادھار پر دو گے تو فلاں چیز جو ہے وہ 1,200 روپے کی ہے، نقد لوگے تو 1,100 کی ہے، یہ سود نہیں ہے. تو اب یہ تو شکلیں بدل رہی ہیں ساری. اگر جو اصول بتا دیے گئے ہیں اگر وہی اپلائی کی جائیں تو شکلیں بدل رہی ہیں کہ جب نقد لوگے، یہ سارے علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ نقد لوگے 1,100 روپے، یہ کہتے ہیں ہاں فکس کر لو، بس یہ نہیں کہ وہ بدلتا رہے گا. تو پھر فکس کر لے کوئی موٹی سی رقم لگا کے آگے کے لیے کہ اگر ادھار پہ لوگے تو 1,200 روپے کی دی جائے گی، نقد لوگے 1,100، تو کیوں نہیں ہوا سود؟ یہ پھر یہ جائز ہے. تو یہ جو طرح طرح کی ہمارے یہاں مختلف لگائی، بہت آپس میں کنٹرڈکشن ہے، بہت تضادات ہیں. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں اسے رکھا تھا، اور ثبوتوں کے ساتھ میں رکھا تھا. قرآن کے تمام بہت سے اصول جو ہیں وہ سامنے رکھے تھے، اور ان سب کو رکھنے کے بعد فائنلی جو ڈیفینیشن ایک دی تھی کہ ربا کسے کہیں گے، یہ تھی ڈیفینیشن.
اور اس کو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک ڈیفینیشن فائنل نکل کر آئی تھی، لیکن آپ واپس جا کر اگر اس موضوع کو کسی کے ذہن میں واضح نہیں ہے تو اسے سنیے ضرور، اور تفصیل کے ساتھ میں سنیے کہ کوئی ویکتی، کوئی شخص یا کوئی انسٹیٹیوشن کسی پاورٹی لائن کے نیچے والے کو، یہ امیر کو دے نہیں ہوگا، یعنی پاورٹی لائن سے اوپر ہے اس کو دے رہا ہے تو کوئی بات نہیں، قرض دے رہا ہے تو یا پیسے دے رہا ہے، لیکن یہ اس میں ایکسپلائٹیشن شامل ہے، اسے روکا گیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے اکانومی کے اندر چیزیں بڑھتی ہیں پیسے ایک دوسرے کو دینے سے، اور مال وہ دوسرا جا کر اگر کہیں لگائے تو اس سے اکانومی امپروو ہوتی ہے، اکثر اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اگر بالکل نااہل نہیں ہے جو لے کر گیا۔ لیکن یہ اگر کہیں کسی کوئی پاورٹی لائن سے نیچے ہے، اگر اس کو اگر دیا جا رہا ہے بہت اونچی شرح سود پر، بہت اونچے ریٹ آف انٹرسٹ پر، یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ پر، سود در سود، کہ وہ جتنا اس کے اوپر سود لگے گا وہ اضافہ مضاعفہ سے نکلا یہ سود در سود، کہ کوئی جتنا اب اس کے بعد سود در سود کبھی مہینے کا بھی ہوتا ہے کبھی سال کا بھی، کہ اس کے بعد پھر جتنا ہو گیا اب اس کے تم نے واپس نہیں کیا، اب ہمارا قرضہ بڑھ گیا سود ملا کر، اب اصلی کیپٹل وہ مانا جائے گا، اب اس کے اوپر سود لگے گا، وہ یا سمپل ریٹ آف انٹرسٹ ہو، کمپاؤنڈ نہیں ہو لیکن بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہو، بہت زیادہ ہائی کسے کہیں گے، یہ ہر زمانے کا اور ہر دور کا معیار طے کرے گا کہ ہائی کسے کہیں گے اور نارمل کسے کہیں گے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے قرض بھی ہے، ایسے کہیں منافع کے لیے یا بزنس کے لیے دے رہا ہے تو تب نہیں سود ہوگا، کسی غریب کو بھی دے رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، غریب کو قرض دیتا ہے پاورٹی لائن سے نیچے والے کو، اور اس میں وہ ریٹ آف انٹرسٹ بہت اونچا ہو یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگا دیتا ہے، تو اب یہ تو ہوئی بیسک۔ اب اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی ایک شرط ہو، یہ تو ساری ہو، نیچے والی میں سے کوئی ایک شرط اگر بھی ہوئی، ساتھ میں کنڈیشن اور پوری ہو گئی اگر، تب وہ ربا ہوگا۔ یا تو قرض لینے والا مجبور ہو کر لے رہا ہے، ایک یہ کہ اپنے کام کے لیے بہت مجبور نہیں تھا لیکن بہت مجبور تھا، اس کے ساتھ میں اس کے پاس موٹے ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ میں دیا جا رہا ہے اس کو، تو ایکسپلائٹیشن سے روکا ہے قرآن نے۔ یا تو وہ مجبور ہو، یا قرض کی واپسی میں بہت سختی کی جا رہی ہو، یا دینے والے کی نیت مال کو ہڑپنے کی ہو۔ یہ سب سود کھانے والوں، یہ جو مہاجن ہوتے ہیں، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ مال ہڑپنا ہے، یہ اپنا ہو جائے گا۔ تو ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جاتی ہو، قرض ہو، ایسے لین دین کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، قرض دیا گیا ہو، اس کو دیا گیا ہو جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، اور پھر اگر یا وہ مجبور ہو لینے کے اوپر، گھر کے حالات نہیں تھے، کھانے کو بھی نہیں تھا، اور بہت سی سخت مجبوریاں آ سکتی ہیں، کسی کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھا، مجبور ہے لینے پر، تو وہاں ایسی حالت کے اندر اگر اونچے ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کوئی دیا جا رہا ہے تو وہ تو مجبور ہو کر لے لے گا، لیکن وہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ مجبور نہیں ہے لینے آیا تو کیوں لینے آیا وہ، اور مجبور نہیں ہے اس سے تو پھر لینے آیا اپنے پروفٹ یا اپنی کچھ چیزوں کے لیے لینے کے لیے آیا، یا یہ کہ قرض کے، پھر یہ کہ اگر اس کی واپسی میں بہت زیادہ سختی، غریب آدمی ہے تو نہیں، اس کی سختی نہیں ہو، اور دینے والے کی نیت مال ہڑپنے کی نہیں ہو، یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو پھر وہ ربا نہیں ہے۔ تو یہ بہت، اس میں ہم نے کچھ احادیث بھی کنسیڈر کی تھی، اور قرآن شریف کی بہت سی آیات کو رکھ کر پھر یہ ربا کی ڈیفینیشن جو ہے ان سے اخذ کی تھی، تو اسے اگر آپ سنیں گے وہاں پر تو پھر یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس سے روکا گیا ہے، نظام دیا گیا، اس کے مقابلے میں مدد کا دیا گیا، دل بڑا کرنے کا دیا گیا، ورنہ پھر یہ کہ جتنی طے کی جاتی ہیں اس میں مختلف طریقے کی چیزیں جو جائز کی گئی ہیں وہ سب ٹکراتی ہیں، کلیش ہوتے ہیں آپس میں، پھر انہیں عجیب سے نقطے نکال کے بڑی باریکی ثابت کیا تھا، نہیں یہ اس لیے جائز ہے، یہ فلاں بات اس لیے جائز ہے ورنہ وہ سود ہو جاتا۔ تو یہ ہے ربا کی ڈیفینیشن، جس کے لیے کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ربا، ان کے ربا کی وجہ سے، اور واکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، ہڑپ، یہ دھوکے سے، یعنی جو جائز نہیں تھا ان انداز میں لوگوں کے مال ہڑپتے تھے، تو اس وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔